اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم تاریخ کے اس بند کمرے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں صرف سچ بولا جائے گا۔ ہمیں بچپن سے ایک تصویر دکھائی گئی کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان دشمنی کی ایک ایسی آگ تھی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اگر واقعی ایسی دشمنی تھی تو یہ خاندان ایک دوسرے کے اتنے قریب کیوں تھے؟ آج کا ذاکر کہتا ہے کہ یزید ظالم تھا، اس کا خاندان ملعون تھا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر وہ خاندان ملعون تھا تو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو اس کا علم نہیں تھا؟ کیا وہ اپنے باپ دادا کے دشمنوں کو پہچاننے میں معاذ اللہ غلطی کر گئے تھے؟ یا پھر سچ وہ ہے جو کتابوں میں چھپا دیا گیا اور جھوٹ وہ ہے جو ممبروں سے بیچا گیا؟ آئیے پہلا وار اس جھوٹ پر کرتے ہیں کہ یہ خاندان ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میرے پاس کتاب ہے المجدی فی انساب الطالبین جو قم ایران سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحات پر درج حقیقت نفرت کے سوداگروں کے پاؤں تلے سے زمین نکال دیں گے۔ ناظرین، اب ذرا دل تھام کر بیٹھیے کیونکہ میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے علم کے تمام پیمانے بدل دے گا۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ بنو امیہ سے دشمنی تھی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے نکاح میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی صرف ایک نہیں بلکہ دو معزز خواتین آئی تھیں؟ کتاب المجدی کے صفحہ نمبر 222 پر واضح درج ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن مثنیٰ کی صاحبزادی زینب کا نکاح عبد الملک بن مروان سے ہوا۔ دوسرا حوالہ سیدہ نفیسہ بنت زید بن الحسن، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 202 پر ایک اور شہزادی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ نفیسہ کا نکاح بھی اسی خلیفہ عبد الملک بن مروان سے ہوا۔ یہ آپ کے سامنے سکین آ رہے ہیں، میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ وہ نفیسہ عبد الملک بن مروان کی زوجہ تھیں اور ان کی وفات اسی حال میں ہوئی کہ وہ ان سے حاملہ تھیں۔ دیکھیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں حسن مثنیٰ اور زید بن الحسن نے اپنی جگر گوشوں کا نکاح عبد الملک بن مروان سے کیا۔ یہ عبد الملک کون ہے؟ یہ اسی مروان کا بیٹا ہے جسے آج گالیاں دی جاتی۔ اب ذرا رک کر اپنے دل سے پوچھیں، کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خون اتنا سستا تھا کہ وہ اپنے دشمن کے گھر میں اپنی بیٹیاں بیاہ دیتے؟ کیا ان شہزادوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی گھرانہ ہے جسے آج آپ غاصب کہتے ہیں؟ ایک ہی گھر میں دو دو بیٹیاں بیاہ دینا اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ خاندان ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ یہ نکاح ثابت کرتا ہے کہ ان کے درمیان وہ دشمنی تھی ہی نہیں جو آج گھڑی گئی ہے۔ یہ ایک خونی رشتہ تھا، ایک محبت کا رشتہ تھا۔ ناظرین، ابھی تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے رشتے دیکھے، اب ذرا کربلا کے بعد کا منظر دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے کون سی شہزادی اموی محل میں رشتہ دار بن کر گئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، تو آئیے کربلا کے بعد کا منظر دیکھتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا انہوں نے بنو امیہ سے بائیکاٹ کیا؟ تاریخ کہتی ہے قطعاً نہیں۔ اسی کتاب کے صفحات گواہی دیتے ہیں کہ حضرت زین العابدین کی صاحبزادی ختیجہ بنت علی بن الحسین کا نکاح
امان بن الولید بن عبد الملک سے ہوا۔ سوچئے ولید بن عبد الملک کے دور میں وہ شہزادی اموی محل میں ملکہ بن کر رہ رہی ہیں۔ اگر یزید کا خاندان قاتل ہوتا تو کیا حضرت زین العابدین اپنے جگر گوشے کو ان کے حوالے کرتے؟ کیا امام معاذ اللہ اپنے دشمنوں سے رشتہ داری کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ امام جانتے تھے کہ کربلا میں جو ہوا وہ کوفیوں کی غداری تھی۔ یزید کے خاندان سے ان کا کوئی ذاتی بیر یا دشمنی نہیں تھی۔ یہ رشتے کربلا کے زخموں پر مرہم تھے، دشمنی کا ثبوت نہیں۔ اب ایک اور اہم نکتہ، میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں اسپیشل بتا چکا ہوں کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کربلا میں جوان تھیں اور ان کا نکاح موصب بن زبیر سے ہوا تھا۔ اس حوالے کو دوبارہ لانے کا مقصد صرف ایک ہے، کوفیوں کا چہرہ بے نقاب کرنا۔ جب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کوفہ پہنچیں تو انہوں نے یزید کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کوفیوں کو للکارا کہ تم نے مجھے یتیم کیا اور اب بیوہ کر دیا۔ یہ ایک جملہ پورے پروپوگنڈے کو دفن کر دیتا ہے۔ قاتل کوفہ میں تھے، دمشق میں نہیں۔ اسی لیے اہل بیت کے رشتے دمشق والوں بنو امیہ سے تو ہوئے، لیکن کوفہ کے غداروں کو انہوں نے کبھی معاف نہیں کیا۔ میں آج آپ کے سامنے یہ چیلنج رکھتا ہوں کہ یہ کتاب المجدی ہے، صفحہ 199، 222 اور 282 آپ کے سامنے ہے۔ ان میں درج ایک ایک نکاح پکار کر کہہ رہا ہے اسلام کے یہ دو بڑے بازو بنو ہاشم اور بنو امیہ ایک تھے۔ آج جو ان کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرتا ہے وہ دراصل ان رشتوں کا دشمن ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جوڑے تھے۔ آپ کس کی بات مانیں گے، ان ائمہ کی جنہوں نے رشتے جوڑے، یا ان ذاکروں کی جنہوں نے آپ کے دلوں میں آگ بھڑکائی؟ حق آ چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے، اور باطل مٹنا ہی تھا۔ اب اپنی آنکھیں کھولیں اور اس سچ کو قبول کریں جو صدیوں سے آپ سے چھپایا گیا۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔